حضرت مولانا ڈاکٹر مبارک اظہر ضیاء صاحب حفظہ اللہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے دوسری مرتبہ مجھے اپنی مسند پر بیٹھ کر چند طالب علمانہ کلمات پیش کرنے کی دعوت دی اور حکم فرمایا کہ آپ ان سے مذاکرہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ثانیاً میں آج کے مجلس کے حوالے سے دو بنیادی باتیں مقدمے کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ جہاں جہاں مذاکرہ ہو تو اس مجلس میں اپنے مذاکرے کا خلاصہ سنتا ہوں کسی ایک ساتھی سے کہ آپ بتا دیجئے آج ہم نے کیا سیکھا، اور دوسری چیز وہ موضوع کا تعین ہے کہ ہمارے آج کے اس مذاکرے کا عنوان کیا ہے، ہم ان کو اگر ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا۔ تو آج ہمارے اس علمی مجلس کا عنوان ہے عصر حاضر کے چیلنجز اور ہماری ذمہ داری۔ یہ ہمارا عنوان ہے، عصر حاضر کے چیلنجز اور ہماری ذمہ داری۔ تو موضوع کے مناسبت سے میں اتنا عرض کروں گا کہ ہر زمانے کے مختلف چیلنجز ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر زمانے میں چند احمق اٹھ کر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو عقیدے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر زمانے کے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں۔ ہمارے اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے وہ ہے عقیدے کا چیلنج، ہمارے ایمان کا چیلنج۔ وہ اس حیثیت سے کہ باطل اپنے اصولی اختلافات کے باوجود ایک صف میں جمع ہو کر ہمارے بنیادی عقائد، ہمارے اصولوں پر وار کر رہا ہے، اور میرے خیال میں ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا چیلنج کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عمل کی خرابی بھی ایک خرابی ہوتی ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ عمل کی خرابی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہا، عمل کی خرابی ہے۔ حج نہیں کر رہا، یہ عمل کی خرابی ہے۔ اسی طرح یہ اسموکنگ، ڈرنکنگ، حرام ریلیشنز، ان چیزوں میں مبتلا ہے، یہ عمل کی خرابی ہے۔ اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ عمل کی خرابی والا ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لیکن جب سزا اس کو ملے گی اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال کر سزا دیں گے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تعذیب کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس کو عذاب دیا جائے، بلکہ تطہیر کے لیے جائے گا کہ یہ پاک ہو جائے، جو گناہوں کا زنگ دل پہ لے کر آیا ہے وہ پاک ہو جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ تو بہرکیف یہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اور ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ایک ہے عقیدے کی خرابی، ایمان کی خرابی، یقین کی خرابی۔ اس کے حوالے سے اسلام کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو یقین، ایمان اور عقیدے کی خرابی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور ایسا نہیں کہ یہ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کے لیے جہنم میں جا رہا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم عقیدے پر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لیکن المیہ یہ ہے، پہلے میں جب ہزارہ یونیورسٹی ہمارے پڑوس میں ہے، وہاں جاتا تھا نوجوانوں سے ملنے کے لیے کہ ان کو کسی طریقے سے دین کے قریب کیا جائے، تو مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے نوجوان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں،
کوئی اسموکنگ کا عادی ہو گیا ہے، کوئی ڈرنکنگ کا عادی ہو گیا ہے، کسی نے حرام ریلیشنز قائم کر دیے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمیں ایک فکر ہوتی تھی اور اسی بات کی محنت کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کے قریب آ جائے، اپنے دین کو فالو کرنے والا بن جائے اور ان حرام چیزوں سے بچ جائے۔ لیکن میرے چوتھے درجے کی بات ہے، جب میں درجہ رابعہ میں تھا، میں نے ایک نوجوان کو بٹھا کے ترغیب دی، سمجھایا، تو پہلے تو اس نے مجھے خوب سنا اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک درد منتقل کیا اور مجھے ایک راستہ دیا، مجھے ایک فکر دی۔ اگرچہ وہ یونیورسٹی کا لڑکا تھا لیکن اس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا اور مجھے اپنے محنت کا جو منہج ہے اور اسی طرح ہدف ہے وہ معلوم ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھیں، آپ کا جو سمجھانے کا انداز ہے یہ مجھے بہت پسند آیا اور امید ہے کہ یونیورسٹی کے جس نوجوان کو اس انداز سے سمجھایا جائے، اتنی محبت سے لیا جائے، اتنی محبت سے قریب کیا جائے تو وہ بات مانے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں، کالجز میں نوجوان ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں، الحاد کا شکار ہو رہے ہیں اور اللہ کی ذات عالی کا انکار کیے جا رہے ہیں، نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اعتراضات پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ جیسے لوگ ان کو قریب کریں گے، ان کو محبت دیں گے، ان کے سوالات کے جوابات دیں گے اور اس طریقے سے سمجھائیں گے جس طرح آپ نے مجھے سمجھایا، تو امید ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو ہدایت مل جائے گی۔ تو لہٰذا آپ پہلے اسٹڈی کریں اور پھر کوشش کریں کہ آپ اس میدان کو سنبھالیں۔ اس میدان میں علماء نہیں ہیں، کیونکہ نوجوان ڈر کی وجہ سے آج کے عالم سے پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو کوئی اشکال آیا ذہن میں، کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے دل میں آیا، جیسے کہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، کتاب الوساوس کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان ابن آدم کے پاس آتا ہے اور سوالات کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوال کرتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا یا خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ نوبت آ جائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح دیگر کئی اسباب ہیں کہ اشکالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اشکالات تو آ رہے ہیں لیکن وہ ڈر کی وجہ سے پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہی سوال جو مشکوٰۃ شریف میں ہے اور شیطان کی طرف سے دل میں وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے، آج کا نوجوان کے سوچتا ہے کہ اگر میں نے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، مفتی صاحب سے یہ بات پوچھی نا جو میرے ذہن میں آئی ہے تو میرا سر اڑا دیا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کوئی عالم نہیں تھا اس میدان میں کہ وہ نوجوانوں کی رہنمائی کرے، نوجوان اس کی طرف رجوع کرے، وہ نوجوانوں کو محبت سے لے۔ تو جب میں نے یہ خلا دیکھا تو مجھے فکر ہوئی اس بات کی اور وہیں سے میں نے پھر نیت کی کہ میں نے پہلے اسٹڈی کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے تاکہ میں اسلام کے اسلام پر اٹھنے والے ہر ایک اعتراض کا جواب دے سکوں۔ تو وہاں سے ایک فکر تھی، لیکن ایتھیزم اتنے زور و شور سے نہیں تھا۔ لیکن جب میں تخصص پہ پہنچا، مفتی کورس کے لیے میں نے داخلہ لیا، تو میں نے قصداً ان ملحدین اور اسی طرح جو دیگر ایگناسٹک لوگ تھے، فری تھنکر تھے، ان کے گروپس کو جوائن کیا، اسی طرح میں نے ان کو فرینڈ ریکویسٹیں بھیجنا شروع کی اور ان کے پیجز تھے وہ فالو کیے، صرف اس نیت سے کہ موجودہ ملحد کس طریقے سے اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے اور میں کس طریقے سے اس کو جواب دوں گا، تو یہ میرے اسٹڈی مطالعے کا سبب ہوگا۔ تو وہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا اور مجھے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اس سفر میں کہ پھر ایک چیلنج موصول ہوا اور جب وہ ایکسیپٹ کیا گیا تو پھر ایک ڈیبیٹ ہوئی اور وہی ڈیبیٹ ڈاکٹر صاحب سے تعارف کا سبب بنی۔ آج میں یہاں موجود ہوں تو وہی ڈیبیٹ اس کا سبب ہے کہ اسلام کا دفاع دلیل کی دنیا میں کیا گیا اور وہ میرا تعارف بن گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب وہاں کے میں نے احوال دیکھی کالجز اور یونیورسٹی کے اور پھر میں مزید اندر ان میں گیا اور میں نے قریب سے ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ الحاد بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں کو شکار کر رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو متزلزل کر رہا ہے۔ پھر جب سوشل میڈیا پر بڑے بڑے پیجز دیکھیں، میں نے ابھی مفتی عزیز الرحمان صاحب سے ایک بات کی
کہ الحاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کیوں نہ پہلے کہ ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ الحاد کہاں پھیل رہا ہے اور کیسے پھیل رہا ہے۔ میں نے اسے عرض کی کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا فرسٹ پیج جہاں پہ انٹرنیشنل سطح پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر چیز ٹرینڈ بن کے فیس بک پہ آتی ہے، یوٹیوب پہ آتی ہے، ٹک ٹاک، انسٹا وغیرہ ان اپلیکیشنز پہ آتی ہے، تو وہ فرسٹ پیج سوشل میڈیا کا ہے ریڈٹ۔ یہ ایک اپلیکیشن ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں ہم علماء کو، مسلمانوں کو اس اپلیکیشن کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے، یعنی سوشل میڈیا کے اس فرسٹ پیج کا نام تک نہیں آتا۔ اور جب میں نے یہ ریڈٹ اپلیکیشن انسٹال کی اور میں نے وہاں اپنا اکاؤنٹ بنایا، تو میں نے جس کا جو موضوع ہوتا ہے اس میں دلچسپی ہوتی ہے، میں نے کہا دیکھتا ہوں ملحدین یہاں ہے کہ نہیں، ایتھیزم کا یہاں پر کیا حال ہے۔ تو میں نے جو ہی ایتھیزم سرچ کی تو جو پہلی کمیونٹی مجھے شو ہوئی تھی اس کے ویکلی وزٹر، یعنی کہ جنہوں نے اسی ہفتے اس گروپ کو وزٹ کیا تھا، وہ 2.7 ملین تھے۔ پھر یہ بات میں نے 2 مہینے پہلے ایک ساتھی سے کی تھی، 2.7 تھے۔ گزشتہ دنوں میں نے جب دوبارہ اس کو وزٹ کیا تو وہ 2.9 ملین تھے۔ تو جہاں سوشل میڈیا کے فرسٹ پیج پر ملحدین اتنی محنت کر رہے ہوں اور اتنے سرگرم ہوں، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمان ہیں اس کو نام تک نہیں آتا، کیوں نہیں پھیلے گا الحاد؟ کیوں ہمارے نوجوانوں کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا؟ اور وہ ایمان جس کے متعلق میں نے مقدمے میں عرض کر دیا تھا کہ ایمان کی خرابی والا، عقیدے کی خرابی والا، یقین کی خرابی والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو اس وقت ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کا ایک جم غفیر وہ اسلام چھوڑ کر اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ عقیدے کا چیلنج ہے۔ اب دیکھیں اس پورے فیصل آباد میں کوئی فوت ہو جائے یہ بھی ایک غم ہے، اسی طرح پھر آپ کی تحصیل میں کوئی فوت ہو جائے یہ بھی ایک غم ہے، لیکن اس سے ذرا زیادہ ہے۔ پھر اگر آپ کے اس یعنی سوسائٹی میں قریب جو آپ کا گاؤں ہے اس میں کوئی مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ بھی ایک غم ہے، لیکن تحصیل والے غم سے ذرا زیادہ ہے۔ پھر آپ کے بالکل ہی اس محلے میں کوئی فوت ہو جائے جن کے ساتھ آپ کی علیق سلیق ہے، اسی طرح آپ کا تعلق ہے، آپ کے صف کا جو ہے ساتھی ہے، مسجد کا ساتھی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو غم اور بڑھتا ہے۔ پھر وہ رشتہ دار ہو تو اور بڑھتا ہے، اور پھر اگر وہ گھر کا کوئی فرد ہے، فیملی ممبر ہے تو اور بڑھتا ہے۔ اگر وہ اصول و فروع میں سے ہے یا بچوں میں سے کوئی ہے یا پھر والدین میں سے کوئی ہے تو غم اور شدت اختیار کرتا ہے۔ تو یہی مثال وہ اس وقت عقیدے کی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل دین کی خود ساختہ تشریحات کی جاتی ہیں، جیسے کہ انجینئر کر رہا ہے، غامدی صاحب کر رہے ہیں، دیگر کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ علمی اختلافات رکھتے ہیں اور ان کی غلط بات کو رد کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، اس میں بھی کمپرومائز نہیں ہے، علمی دنیا میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ علمیہ ہے لیکن تھوڑے کم درجے کا۔ اب وہ کیسے؟ اس سے زیادہ غم کی بات کیا ہے کہ ایک بندہ بالکلیہ اسلام ہی کا انکار کر جائے، ہندوازم کو، بدھزم کو، کرسچینٹی کو، صہیونیت کو یا کسی اور مذہب کو فالو کرنا شروع کر دے، یہ اسے ذرا شدید غم ہے۔ لیکن دیکھیں ایک بندہ اسلام چھوڑ کے عیسائی بن رہا ہے، یہ پھر بھی خدا کا منکر نہیں ہے۔ ایک بندہ اسلام چھوڑ کے ہندو بن رہا ہے، یہ پھر بھی خدا کا منکر نہیں ہے۔ اس سے بڑے غم کی بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا، ہماری خاندان کا ایک بچہ اسلام تو چھوڑ دیتا ہے لیکن ایسا چھوڑتا ہے کہ وہ خدا ہی کا انکار کر جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے غم کی بات ہے، یہ سب سے شدید غم کی بات ہے، اور اس پر جتنا رویا جائے نا کم ہے۔ میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور ہمارے اندر یہاں موجود ہوتے اور یہ حالت دیکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے روتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں بھی راتوں کو نہیں سوتے،
کہ امت کا کیا ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں ایک بچے کے مسلمان ہونے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انتہا ہے. اگر یہ حالت دیکھتے نا کہ امت کے نوجوان اسلام صرف چھوڑ نہیں رہے بلکہ مقدسات کی گستاخی کر رہے ہیں. میں نے جب یہ بات کسی مجمع میں کی تو میں غیر اختیاری طور پہ جذباتی ہو گیا. اور جب شروع میں اس میدان میں آیا تو اس چیز نے میری نیندیں حرام کر دی تھی. میری کہنے کی لذت ختم ہو گئی تھی. یہ بدبخت جس قسم کی اللہ کی ذات عالی میں اللہ کی شان میں جو ہے گستاخی کرتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کس قسم کی غلیظ گالیاں دیتے ہیں مقدسات کو. امام الانبیاء کی شان میں کس قسم کی یہ گستاخی کرتے ہیں. تو المیہ یہ ہے کہ انکار نہیں کر رہا ہے، اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ پھر گستاخیاں بھی کر رہا ہے. اور وہ باہر کا بندہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے سوسائٹی کا بچہ ہوتا ہے. تو عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ عقیدے کا ہے، ایمان کا ہے اور اسی طرح یقین کا ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگلا سوال اور گفتگو ختم کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود پہلے پڑھیں، سیکھیں کہ میں مسلمان ہوں تو کیوں، میں اللہ کی ذات عالی کو مانتا ہوں تو دلائل کیا ہے. اگرچہ اس کی ذات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، ہمارا اپنا وجود یہ اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. اس کائنات کا وجود، ان مخلوقات کا موجود ہونا یہ اللہ کی ذات عالی پر سب سے بڑے عقلی دلائل ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں سیکھنے چاہیے کہ ہمارے اوپر کون سے اعتراضات باطل کی طرف سے ہو سکتے ہیں وجودی باری تعالیٰ پر، اور ہم کیا دلیل لے سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں مفتی شمائل ندوی صاحب حفظہ اللہ نے ایک ڈیبیٹ کی ہندوستان میں. اب اگر وہ فلسفہ نہ پڑھے ہوتے اور وجودی باری تعالیٰ پر دلیل مطالعہ نہ کیے ہوتے تو نقصان کیا ہوتا؟ پورے عالم کے مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ایک بندہ اسلام کا مقدمہ لے کے میدان میں اترا، وجودی باری تعالیٰ پر ڈیبیٹ کی بات آئی اور اس نے دلیل تک نہیں دی. لیکن اس کا تھوڑا بہت الحمدللہ مطالعہ تھا، اور جب اس نے لاجیکل آرگومنٹ دینا شروع کر دیے تو اس سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم سیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا. اور پھر دیکھیں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آپ بچے تھے اکثر اور آپ کے والدین معمر تھے، بڑی عمر کے تھے، تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ بچہ اپنے والد کے سامنے زور سے سانس تک نہیں لیتا تھا کہ کہیں برا نہ مان جا. اسی طرح وہ بات تک نہیں کر سکتا تھا جب تک بڑے نہ کہتے، تب تک کوئی بچہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. یہ ایک زمانہ تھا، حیا کا زمانہ، ایمانی غیرت کا زمانہ، فطری غیرت کا زمانہ، روایتی غیرت کا زمانہ. لیکن ایک زمانہ آج کا ہے کہ آپ کا بچہ قدم قدم پر آپ سے سوال پوچھتا ہے، بابا میں مسلمان کیوں ہوں؟ مجھے ذرا بتائیے میں اللہ کی ذات عالی کو کیوں مانتا ہوں؟ دلیل کیا ہے؟ میں امام الانبیاء کی نبوت کا کیوں قائل ہوں؟ اسی طرح 2500 مذاہب میں دنیا میں سارے سچے ہونے کے، حق ہونے کی دعویٰ کر رہے ہیں. بابا مجھے بتائیں کہ میں اسلام ہی کو کیوں فالو کروں؟ تو یہ آج کے ہمارے اس زمانے کا بچہ ہے. اگر ہم خود مطالعہ نہیں کریں گے اور اپنے ان بچوں کو مطالعہ نہیں کروائیں گے، نقصان یہ ہوگا کہ ممکن ہے اللہ نہ کرے یہی بچہ مستقبل میں جا کے ایتھیزم کا شکار ہو جائے. کیوں؟ جو سوال آج وہ پوچھ رہا ہے اور آپ جواب نہیں دے پا رہے، یہی سوال اس سے کل کوئی ملحد پوچھے گا. تو ضروری ہے کہ اس کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی میں اپنے بچے کو سکھاؤں کہ ہمارے آرگومنٹس کیا ہیں، اور مختصر ہم سکھا دیں. لازمی نہیں ہے کہ فلسفیانہ دلائل ہو. تو ایک چیز تو یہ ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اسٹڈی کریں اس حیثیت سے کہ میں مسلمان ہوں تو کیوں. یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر صاحب جیسے رہبر دیے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ جس پروفیشنل طریقے سے، جس انداز میں آپ کو احادیث مبارکہ کا، اسی طرح بالخصوص مجموعی طور پہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کا جو درس دے رہے ہیں نا،
یہ اس وقت پاکستان میں آپ کو اس قسم کے علماء بہت کم ملیں گے جو پروفیشنل طریقے سے آپ کو اسلام سمجھا رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ قصہ شروع کر دیا اور پتہ نہیں کہاں سے شروع کر دیا اور کہاں پہ ختم کیا، ایسا بھی نہیں کہ اس کا کوئی حوالہ معلوم ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں کہ کوئی اسرائیلی واقعہ شروع کر دیا ہے اور نیچے بیٹھا وہ مجمع سبحان اللہ کہہ رہا، پتہ بھی نہیں ہے کہ واقعی ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کو بورڈ پہ ساتھ ساتھ پروجیکٹر پہ دکھا رہی ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ اس کا ریفرنس ہے، ایسا بھی نہیں کہ فلاں کتاب نے لکھا ہے پھر کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ اس کا حدیث نمبر ہے، یہ فلاں کتاب کی حدیث ہے اور یہ اس کا صفحہ نمبر ہے۔ میرے خیال میں آج کل اسلام کو اس حیثیت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو اس حیثیت سے سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ خود سیکھیں، بچوں کو ہم مواقع دیں، اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ جو اس میدان میں کام کرنے والے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، اسی طرح دیگر علماء اس وقت رد الالحاد فورم کے تحت کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے علماء کو سپورٹ کریں، اور اس حیثیت سے نہیں کہ ان کو مال کی ضرورت ہوگی، اس حیثیت سے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی آواز بن جائیں، جہاں وہ پکارے تب وہاں ہم پہنچ جائیں، سیمینار ہے تو خدمت کے لیے پہنچے، اسی طرح وہاں کسی یونیورسٹی میں یا کسی دیگر کسی کمیونٹی میں انہوں نے سوال و جواب کا سیشن رکھا ہے تو کوئی پہنچے نہ پہنچے ہم پہنچ جائیں، یہ انہی علماء کو سپورٹ کرنے کا اصل طریقہ ہے، اور ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اس حیثیت سے سپورٹ کریں، باقی اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، جو بھی ضروریات ہوں گے اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائیں گے، اس کا مسئلہ نہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری آواز بن جائے، جو کام آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، جو آپ سے نہیں ہو سکتا وہ ہم پہ چھوڑ دیں، لیکن جب ہمیں جان کی ضرورت ہو آپ جان پیش کریں، جب ہمیں اولاد کی ضرورت ہو آپ اولاد پیش کریں، جب ہمیں وقت کی ضرورت ہو تو آپ وقت نکال کر کے پہنچ جائیے، اور اسی طرح جب ہمیں مال کی ضرورت ہو، اسلام کو مال کی ضرورت ہو تو آپ اپنا مال پیش کریں، تو اسی پہ آپ کی تشکیل ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب جب اسلام کو ہماری جان کی ضرورت ہوگی ہم حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ کوئی ساتھی خلاصہ سنا سکتا ہے؟ ایک ساتھی اٹھ کے کہے کہ اتنی باتیں ہوں یہ ہوں، جی میں ہیلپ کروں گا، مسئلہ نہیں ہے، جی عمیر۔ اچھا جی، اس پورے بیانات کا خلاصہ ہے کہ نوجوان نسل کے قریب پہنچا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے جو اشکالات ہیں علماء کرام اس کو حل کرنے کے لیے پرجوش کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہترین۔ جی ڈفرینٹ آن لائن پلیٹ فارمس کے اوپر جو ہے وہ ایتھیسٹ آ کے مسلمان کو چیلنج کرتے ہیں، جن کا عقیدہ ذرا متزلزل ہوتا ہے وہ ہم سے گر جاتے ہیں، جی، اور بہت سارے لوگ جو علماء کرام کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو لوگ ڈفرینٹ اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، جی اور عوام کو اس چیز کا نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بہترین۔ جی کوئی اور ساتھی؟ پوائنٹ نمبر 1 2 3، شروع میں یہ بات ہوئی، درمیان میں یہ ہوئی، آخر میں یہ ہوئی۔ جی میرے حساب سے تو یہ بات بنتی ہے کہ آپ نے جو لاسٹ میں بولا ہے نا کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، علماء کرام تو اپنا شروع سے بھی کام کر رہے ہیں، آخر تک بھی کام کر رہے ہیں جب اپنی حیثیت کے مطابق، جی جی، ان کو بڑا کرنے کے لیے، ان کا قد بڑا کرنے کے لیے، ان کو متعارف کرنے کے لیے ان کی جو ہیلپ بنتی ہے نا وہ ہم ہر قیمت میں ادا کریں، جیسے بھی ہو سکتا ہے نا ہم علماء کرام کی سپورٹ کریں، ان کے ساتھ چلیں، اور جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو ان کو بتائیں کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، ہم کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو آپ ہماری کیسے مدد کریں گے، پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں گے، وہ آپ نے بتا دیا ہے، لیکن اس پہ ہمیں پیرا عمل ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا ہر فورم میں ساتھ دیں، آپ کے ساتھ چلیں، آپ کے قد کو بڑا کریں اور آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کے ساتھ چل سکیں، جتنی بڑی آپ کی حیثیت ہے اس سے بھی بڑھ کر کام کریں گے آپ، اور ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر آپ کا سایہ رہے، سلامت رہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، بہترین۔ جی احسن بھائی۔ آپ کے بیان کا خلاصہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، جس طرح سے ہم دینی تعلیم حاصل کریں اور دین کے اندر جو ہمارے عقائد ہیں، بیسک عقائد ہیں، ان کو ہم سیکھیں
اور اس کے متعلق جو ہمارے اپنے سوالات ہیں وہ ہم اپنے علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں، اور اس کے بعد ہم خود بھی آنے والی نسل کو بتا سکیں کہ یہ سوال ہے، ان کے یہ جواب ہے، تاکہ وہ عقیدے معاملے میں جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ بہترین۔ ہمارے اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے، عنوان تھا عصر حاضر کے چیلنجز اور ہماری ذمہ داری۔ عصر حاضر کے چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج عقیدے کا ہے، پوائنٹ نمبر 1، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کو اسٹڈی کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور جو علماء اس میدان میں کام کریں ان کو سپورٹ کریں۔ خلاصہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کیجیے۔